اللہ رب العالمین نے مظلوم کے دفاع کرنے کے لیے یہ جنگ کی آیتیں نازل کی گئی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد کو بڑھاوا دیتا ہے، نہیں، اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے رہو گے اور خود برائی سے رکو گے تو اللہ تمہیں حکومت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن حکومت کب ہوگی؟ شرط لگا دیا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، برائی کرنے سے خود رکو اور دوسروں کو روکو، اللہ حکومت تمہیں تمہارے ہاتھ میں دے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اندھے وہ نہیں ہیں جو آنکھ کی بینائی جن کی سلب کر لی گئی ہے، جن کی آنکھ کی بینائی سلب کر لی گئی ہے وہ تو اس کا بدل لے کر کے گھومتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے وہ لاٹھی لے کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو دل کا اندھا ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا علاج صرف اور ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ یہ قرآن اگر وہ پڑھتا ہے اور اس قرآن سے اگر اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے قلب کا جو اندھا پن ہے اسے دور کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن چیزوں کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا الملک یومئذ للہ، حاکمیت، بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ دنیا کے اندر میں کسی کی بھی حاکمیت نہیں ہے، کسی کی بھی بادشاہت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جسے بھی جتنا بھی دیا ہے وہ ایک عارضی ہے، اس کے تم مالک نہیں ہو، مالک تو اللہ رب العالمین ہے، ملکیت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیشگی ملکیت جو ہے وہ اللہ کی صفت کا خاصہ ہے۔ اخیر میں تذکرہ کیا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له۔ اللہ نے یہاں لوگوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وہ لوگ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے کہ ایک مکھی تک کو پیدا کر سکے۔ ایک مکھی پیدا کرنے کی حیثیت ان کی نہیں ہے جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ہی نہیں، ساری دنیا اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ مل جائے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اکٹھے ہو کر کے بھی دکھا دو، ایک چیز بے جان سے جاندار بنا کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور آج تک دنیا عاجز ہے کہ بے جان سے جاندار شے نہیں پیدا کر پائی۔ اللہ نے فرمایا ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے کہا اس کو تو چھوڑو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تم مزاروں پر، خانقاہوں پر جا کر کے جو چیزیں رکھ دیتے ہو اس پر جو مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں؟ گندگیوں پر بیٹھتی ہیں۔ یہ گندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تم مزاروں پر جو چیزیں رکھ کر کے آ رہے ہو، اگر اس پر مکھی بیٹھ بھی جائے اور وہاں سے اٹھا کر کے کوئی چیز لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، اتنی بھی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اس سے اس چیز کو چھین سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ جب وہ خود کمزور ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں فرمایا وَإِن تَدْعُوا مِن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی وہ گٹھلی کے اوپر میں جو وہ جھلی ہوتی ہے سفید کی، اس کے مالک نہیں ہے۔ یہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ اس جھلی تک کے مالک نہیں ہے، تم اسے پکار رہے ہو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، وہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ آگے ذکر ہو رہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے اپنا رسول چن لیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ہی جہاد کی آیتیں کیوں نازل فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اور جب حج سے واپس آ گئے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، وہاں سے آنے کے بعد تم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، اور مزید تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ پہلے تو گناہ سے رکتے ہی تھے، اب حج کر لیے ہو، اللہ نے مزید ذمہ داری بڑھا دی کہ مزید رکو تم گناہ سے، اور جب لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو، برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس برائی سے اسے روکو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔
یہ ہے وہ حق، اپنے نفس کے ساتھ رسہ کشی کرو، اس سے لڑو کہ نہیں ہم تمہیں گناہ کا کام کرنے نہیں دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کیا جو لوگ حج کرنے گئے تو کم بدمعاش تھے، لیکن حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو اور زیادہ بدمعاش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جو گناہ تو کیے تھے وہ تو معاف ہو چکا ہے، اب مزید کر لو، اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر تمہارے حج مقبول ہو گئے ہوں گے تو تمہارے قلب کے اندر میں، تمہاری زندگی کے اندر میں اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے حج مقبول ہو گئے، وہاں سے آنے کے بعد ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر میں تبدیلی آ رہی ہے، مزید ہمارے قلب کے اندر میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ ہمارا حج اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو گیا۔ اگر اللہ ذکر فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کسی جگہ پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے سبکی محسوس نہ کرو، گرو سے کہو، فخر کے ساتھ کہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، میں مسلم ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین نے نام رکھ دیا ہے، اس نام کو ذکر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ نے جو نام دیا اس نام کو فخر کے ساتھ ادا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے راستے میں جتنے بھی کانٹے ہوں گے، جتنی بھی تلخیاں ہوں گی، جتنی بھی کڑواہٹیں ہوں گی، سب کو دور فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آج کی تراویح کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے کہ انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دفاع کے لیے اللہ رب العالمین اگر حکم نازل نہیں کرتا تو مظلوم ہی رہتا، اور ظالم کی جو قوتیں ہیں، جو ان کی ہمت ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا مکہ میں مسلمانوں کو اپنا ہاتھ روکے رکھو، کفوا ایدیکم، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو دوران ہجرت ہی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اب اپنا دفاع کرو، لوگ اگر تمہیں مارے تو تم کھڑے ہو کر کے مار نہ کھاؤ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ان سے نہیں کہا ہے کہ جو مظلوم ہے، جو بے سہارا ہے، جس نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ ہٹاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مظلوم ہے، ایک ظالم ہو کر کے اس کو پٹائی کر رہا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم بیٹھ کر کے تماشائی بینی نہیں رہو، بلکہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے صلح کراؤ، ان کی مدد کرو جو کہ مظلوم ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتا تو عیسائی آگے حکم دیا اللہ نے، صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور وہ مسجدیں جہاں اللہ رب العالمین کی ذکر اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، ان تمام تر چیزوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ منہدم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنگ کرو، دفاع کرو اپنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس مارنے کے لیے آئے تو تم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے مت رہو، بلکہ مقابلہ آرائی کرو۔ اگر ایسا حکم اللہ رب العالمین نہیں دیتا تو یہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ مسمار کر دی جاتی، اور اس کا مشاہدہ ہم اس دور میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو صرف اس بنیاد پر مار دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں کو ہندوستان کے اندر میں دیکھیے مسمار کیا جا رہا ہے، لوگ کھڑے تماشائی بنے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ مسجد کے مینارہ پر کھڑا ہو کر کے بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا، لیکن ہم کچھ نہیں کیے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں۔ اللہ بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اللہ ہمت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر تم کچھ کرو گے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بزدل بنے بیٹھے رہو۔ آج آپ دیکھیں بنگال کے اندر میں 8 مسلمان